ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے جس امریکی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے، صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اس میں نائب صدر جے ڈی وینس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹیم کا حصہ پہلے والے لوگ ہی ہوں گے۔ جس طرح سے پہلے سٹیو ویٹکوف ٹیم کا حصہ تھے، جیرڈ کوشنر وہ بھی ٹیم کا حصہ تھے، لیکن ان کی سربراہی کرنے والے جے ڈی وینس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ جواز پیش کیا گیا ہے یا پھر بہانہ لگایا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کو مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کی بات ہے، تو یہ بھی کئی مرتبہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے، مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے، معاہدے پر دستخط کریں گے، تو کیا صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی جے ڈی وینس سے کم ہے؟ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، جس کے باعث جے ڈی وینس کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ یہ بھی دنیا میں اس کا بھی چرچا ہوا کہ جے ڈی وینس مذاکرات کے دوران فائنل پر پہنچ رہے تھے، فائنل تقریباً ہو گیا تھا۔ حامد میر کی طرف سے دی گئی خبر ہے کہ دستخط باقی تھے کہ آخری لمحے میں جے ڈی وینس کی طرف سے ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ٹرمپ نے مذاکرات کو وہیں پہ وائنڈ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہاں سے پھر جس طرح سے جے ڈی وینس نکلے ہیں یہ بھی حیران کن ہے۔ بہرحال مذاکرات حتمی مرحلے تک پہنچتے پہنچتے ختم کر دیے گئے۔ کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ جس طرح سے جے ڈی وینس معاملات کو لے کے آگے چل رہے تھے اور حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے، صدر ٹرمپ اس سے متفق نہیں تھے اور ان کی طرف سے مذاکرات کی ٹیبل ہی کو الٹا دیا گیا، تو کیا یہی خدشات اب بھی موجود ہیں کہ جے ڈی وینس کچھ بھی معاہدہ کر کے اٹھ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کو مذاکراتی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ثالث تھا، پاکستان کا نام تو نہیں لیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ جو ثالث تھے ان مذاکرات کے ان کو کنوے کر دیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایران مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے اپنی ہی جانب سے جو جنگ بندی کی گئی تھی اس کی خلاف ورزی کی جا رہی، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی جہاز کو حملہ کر کے امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ چین سے آنے والا جہاز تھا، چین سے آ رہا تھا یہ جہاز، کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو رکنے کی وارننگ دی اور یہ پہلے ہی ہم نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہو رہا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ محاصرے کی نہیں، یہ ڈکیتی کی گئی ہے، راہزنی کی گئی ہے، یہ سمندری قزا کی ہے، اس لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ کہہ کر ایران کی طرف سے واضح طور پر انکار کیا گیا ہے۔ باقی یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب کس طرح سے مکھن لگاتے ہیں، کس طرح سے مالش کرتے ہیں، بلکہ کئی تو یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے پالش کرتے ہیں۔ یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ کوئی ونڈر بوائے آ رہا، کسی نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک حلقہ پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شہباز شریف جیسا بندہ پاکستان میں دستیاب ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کو لانے والے اپنے دل میں کوئی سوچتے ہیں، یہ فوری طور پر اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا فرما بردار کوئی ہے ہی نہیں جو شہباز شریف کی جگہ لے سکے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب آگے اور اوپر والوں کو مکھن لگاتے ہیں، اس میں صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ کس طرح سے ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے 20 لاکھ لوگوں کی جان بچائی ہے، ورنہ اتنے لوگ تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، یہ آپ نے اتنی جانیں بچائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی طرف سے کئی مرتبہ ٹرمپ کو سلوٹ بھی مارا گیا ہے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب مکھن لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی مالش کرنے والے، ان کو مکھن لگانے والے اور ان کی پالش کرنے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی بھی مالش اور پالش کی جاتی ہے۔ یہ آگے نمبر بناتے ہیں اور کئی ان کے سامنے اپنے نمبر بناتے ہیں۔ جنگ میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے 2 بڑی زبردست قسم کی رپورٹیں شائع ہوئیں اور اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا۔ ایک میں لکھا گیا ہے نمائندہ خصوصی، یہ صالح ظفر ہو سکتے ہیں یا کوئی ان جیسا اور ہو سکتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عالمی منظر نامے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا۔ شہباز شریف کی طوفانی مہم مبصرین وزیر اعظم کے وضاحت سے بے حد متاثر، انٹرنیٹ پر بھی وزیر اعظم کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں اور وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ عالمی منظر نامے پر شہباز شریف کے حلیے کے بارے میں انٹرنیٹ پر ان سے متعلق باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جیسے جیسے پاکستان کے وزیر اعظم
اعظم امن کی ثالثی کے لیے دارالحکومتوں کے دورے کر رہے ہیں۔ ان کا لباس وارڈ توجہ سمیٹ رہا ہے، اگرچہ جغرافیائی سیاسی داؤ اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتے، لیکن گزشتہ ہفتے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طوفانی سفارتی مہم پر نظر رکھنے والے مبصرین عالمی سٹیج پر وزیر اعظم کی پریزنٹیشن سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ 15 سے 18 اپریل تک شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا 4 روزہ تیز رفتار دورہ کیا، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، قطر کے امیر اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی، ایسے وقت میں کہ جب پاکستان نے امریکہ ایران تنازع میں ایک اہم ثالث کے طور پر اپنے کردار کو تیز کر دیا ہے، لیکن اس بھاری بھرکم سفارتکاری کے درمیان سوشل میڈیا صارفین یہ نوٹس لیے بغیر نہ رہ سکے کہ ایسا کرتے ہوئے وزیر اعظم کتنے باوقار، شارپ نظر آ رہے ہیں۔ ایسی باتیں جناب صالح ظفر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس خبر کے ساتھ ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ جدہ، دوحہ اور 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی تصاویر پر انٹرنیٹ پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہی ہیں، جس میں پاکستانی ٹویٹر کے صارفین اور دیگر شریف کے کلف لگے بہترین سلے ہوئے ملبوسات کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ شاید ہی حیران کن ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جسے طویل عرصے سے شہباز شریف کے بارے میں منفرد سمجھا جاتا رہا ہے تو وہ ان کا ذوق لباس یعنی سینس آف سٹائل ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تصویر بھی دی گئی ہے۔ ایسی مالش اور پالش لندن سے بھی آئی ہے۔ یہاں سے مرتضی علی شاہ کی ایک رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میل لندن صادق خان نے ایران امریکہ مذاکرات پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اعلیٰ قیادت کے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم پاکستان غیر معمولی قیادت پر داد کے مستحق ہیں۔ وہ لندن میں ٹرافالگر اسکوائر پر ویساکھی کی تقریب کے دوران ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایاز صادق صاحب جو پاکستان کے سپیکر ہیں، ان کی طرف بھی آ جائیے۔ ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے 38 ارب روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں ان کے حلقے کے لیے، اس پر ان کی طرف سے حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھی مکھن لگا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کی اسلام آباد میں بات چیت کے دوران 6 بار گرما گرمی ہوئی، کئی بار ایسا ہوا کہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میٹنگ روکنا پڑی۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار فریقین کو پھر بٹھا لیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ نئے سپہ سالار کا نواز شریف کا فیصلہ بہترین تھا۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کی بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کی آنکھ کا آپریشن ہے۔ یہاں پہ عمران خان کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی آسائشیں ان کو مل رہی ہیں آج تک کسی قیدی کو نہیں ملی۔ یہاں پہ یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے رجیم کی تعریف کرنی اور ساتھ ساتھ عمران خان کی کردار کشی بھی کرنی ہے۔ ایسا ہی ایاز صادق صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قائد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے حلقے کے لیے 38 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کی سڑکیں مکمل ہو جائیں گی۔ نیت ٹھیک ہو اور آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تقدیر 2022 سے بدلنا شروع ہوئی۔ کوئی پی ڈی ایم کی حکومت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس وقت بہت مشکل حالات تھے، ہماری جماعت نے مشکل فیصلہ لیا، وہاں سے نئی ٹیم کی بنیاد رکھی گئی، ملک کو قدموں پر کھڑا کرنا شروع کیا۔ وہی وقت تھا نئے سپہ سالار آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ نئے سپہ سالار کا نواز شریف کا فیصلہ بہترین تھا۔ ایاز صادق کے حلقے کے لیے 38 ارب روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں، تو کیا ہر گھر گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا؟ اتنے پیسے 38 ارب روپے اور ایک حلقے کے لیے، اور وہ بھی حلقہ ایاز صادق صاحب کا، اتنے پیسے ملیں گے تو کیا وہ مالش نہیں کریں گے، پالش نہیں کریں گے، مکھن نہیں لگائیں گے؟ مالش اور پالش بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ سنیے کہ حسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ جاری رہتی تو تیل کی قیمت 600 روپے لیٹر ہو جاتی۔ پاکستانی قیادت 193 ملکوں کی محسن ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کا پرچم سر بلند کر دیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا لہجہ سفارتی نہیں بدماشوں والا ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، جاگیردار بیوروکریٹس کی ملکیت نہیں، جمہوریت آمریت ناکام ہو چکی ہے، یہ ان کی طرف سے مولانا کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ادھر محمد علی مرزا جہلمی، ان کے بارے میں خبر سامنے آئی ہے، ان پر کسی کی طرف سے حملہ کر دیا گیا، فائرنگ ان پر ہوئی، یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ بہرحال جہاں یہ لیکچر دیتے ہیں وہاں پہ حملہ کیا گیا، اس وقت یہ موجود نہیں تھے اور اس حملہ ور کو پولیس کی طرف سے فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ ابھی تو اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی کہ وہ بندہ کون تھا۔ بہرحال وہاں پہ آیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے وہاں پہ لیٹ کے فائرنگ شروع کر دی اور پولیس کی فائرنگ میں وہ وہیں پہ موقع پہ مارا گیا۔ کہا
کہا جاتا ہے کہ حملہ آور کی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا، جس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جہلم پہنچا دیا گیا، وہاں ان کا علاج جاری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گولی ان کے پاؤں میں لگی تو کیا حملہ آور کی طرف سے ماتھے کا نشانہ لیا گیا اور پاؤں میں جا کے گولی لگی۔ بہرحال جیل میں صاحب بچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ادھر پولو بادشاہ، جن کو کچھ لوگ ببلو بھی کہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اور دھماکہ کر دیا گیا ہے، ان کی طرف سے ایک اور میزائل فائر کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا جاتا رہتا ہے۔ پہلے ان کی طرف سے جاپان پر 10 میزائل مار دیے گئے جو جاپان کے پانیوں میں جا کے گرے۔ اب امریکہ اور ایران کے مابین جس طرح سے جنگ جاری ہے، اسی دوران ان کی طرف سے شمالی کوریا نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے اچانک سے میزائل کا تجربہ کر دینا، اس سے یہ لگتا ہے کہ ایسے تجربات کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ ممکنہ مذاکرات سے قبل دباؤ ڈالا جائے۔ ویسے کم جونگ ان صاحب نہ تو کسی پر مذاکرات ڈالتے ہوئے نظر آتے اور نہ ہی کسی مذاکرات کو وہ سیریس لیتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے وقتاً فوقتاً کھڑاک کرتے رہتے ہیں، نہ وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے دشمن کو سونے دیتے ہیں۔ چلتے چلتے اس خبر کی بھی بات کر لیں جو ابوظہبی اخبار کے ایک تجزیے کے طور پر شائع ہوئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کا مرکزی کردار ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بین الاقوامی شہرت میں اضافہ ہوا ہے۔ ابوظہبی کا اخبار نے یہ تبصرہ کیا اور یہ جنگ والوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ جاری کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔